ابو محمد صاحب نشے کے عادی جو لوگ ہیں اگر ان کو پتا ہے کہ میں نشے کا عادی ہوں اور میں یہ چھوڑ نہیں سکتا کام، آج کل تو اب نوجوان وہ آئس کا نشہ بھی ہے تو ہیروئن بھی ہے اور سب کچھ کر رہے ہیں، اور اگر اس صورت میں وہ شادی کر لے تو کیا اس کے لیے یہ حرام اور حلال والا معاملہ ہوگا اگر اسے لگتا ہے کہ میری پوری فیملی سفر کرے گی؟ ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتا دیا. دراصل میں اس طرح کے جو کیس آپ نشے کے فرما رہی ہیں، ابھی ریسنٹلی رمضان سے پہلے اس طرح کے 2-3 کیس آئے. اچھا، تو وہ والدین جن کو یہ معلوم ہے، علم ہے کہ ہمارا بچہ نشے کی حد میں اس حد تک جا چکا ہے کہ بار بار اسے میڈیکل ایڈمٹ کروانے کے بعد بھی اگر وہ نشے سے باز نہیں آیا، ٹریٹمنٹ اس کا نہیں ہو سکا اور وہ نشے کی عادت جو ہے وہ چھوڑ نہیں سکا، تو ان سے میری درخواست ہے کہ وہ کسی کی بچی کے سامنے جا کر رشتہ مانگ کر جھوٹ نہ بولیں کہ جی بچہ ہمارا ٹھیک ہو چکا ہے. یقین کریں 3 بچیاں ایسی ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، ان کی زندگیاں اجیرن ہو چکی ہیں. ایک بچی تو ایسی ہے کہ اس کے 2 بچے ہو چکے ہیں اور آج 2.5 سال ہو چکے ہیں کہ نشے کی لت میں اس کے شوہر کا کوئی پتہ نہیں، وہ زندہ ہے، وہ مردہ ہے، وہ کہاں نہیں ہے. تو اسی طرح جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، وہ والدین جن کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے والدین کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، ہمارا بیٹا ہماری بیٹی بیمار ہے، وہ میڈیکلی طور پر وہ شادی کے قابل نہیں ہے، وہ حقوق ازدواجی ادا نہیں کر سکتے، تو ان کو شادی نہیں کروانی اگر چاہیے. اس امید سے، کیونکہ ماں باپ کی نیت تو کبھی بری نہیں ہوتی، اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جو آ رہی ہے وہ آ کر اس کو سیدھا کر دے، یہ سوچ غلط ہے، لیکن یہی سوچ رکھ کر ماں باپ شادی کرواتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کی میں کہتی ہوں آپ لوگ ایک جملہ آپ کہوں لوگ گا. مسئلے کا حل بھی بتاتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں مسئلے کے حل کے ساتھ آپ لوگ انہیں لیکچر بھی دیں تاکہ ایسا نہ ہو. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میں لیکچر کے ساتھ ساتھ یہ جملہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جھوٹ رشتے کے معاملے میں بولا جاتا ہے. رشتے سے پہلے جو ہم کہتے ہیں وہ بعد میں نہیں ہوتا، جو بعد میں ہوتا ہے وہ منگنی کے بعد نہیں ہوتا، جو منگنی کے بعد ہوتا ہے وہ نکاح کے بعد نہیں ہوتا. اور جب یہ سارا جھوٹ کا میک اپ اترتا ہے شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اصل فیس کیا ہے، اصل چہرہ کیا ہے. اگر ہم شادی سے پہلے سچ بولیں اور بچی سے یہ کہیں کہ اس کی یہ کنڈیشن ہے، پھر وہ اس صورت میں اگر بچی اسے ایکسیپٹ کرتی ہے تو بچی اس کے لیے کوشش بھی کرے گی، جدوجہد بھی کرے گی. یعنی بچی کو پتہ ہونا چاہیے. جی بچی کو علم میں ہونا چاہیے کہ پہلے اس مرض میں ہے. صحیح ہے. کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچے کو درست کرنے کے لیے انتہائی خلوص کے ساتھ کسی اور لڑکی کی زندگی تباہ نہ کریں. مصطفی صاحب اسی پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جو رشتے کے کلچر میں آپ چیزیں چھپاتے ہیں، کچھ لوگ سیلری زیادہ بتا دیتے ہیں، کچھ بچیوں کی بیماری چھپا دیتے ہیں، کچھ بچوں کی ایسی اب لڑکوں کی عادات چھپاتے ہیں، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جھوٹ بولنا تو حرام ہے، اور نہ صرف حرام ہے بلکہ گناہ کبیرہ میں سے. اب وہ چاہے اس معاملے کے اندر ہو یا زندگی کی کسی بھی معاملے کے اندر، جھوٹ بولنا یہ نادرست کام ہے. اور ان معاملات کے اندر کہ جس میں نہ صرف یہ کہ آنے والی زندگی جس کے اوپر موقوف ہے اور اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے ساری بنیاد، تو جھوٹ پہ بنیاد نہیں رکھنی چاہیے. ایسے ہے کہ جیسے آپ عمارت کی جو پہلی بنیاد ہے اس کو ٹیڑھا رکھ رہے ہیں، جب وہ ٹیڑھی ہوگی تو وہ آخر تک پھر وہ پوری جب آسمان تک جائے گی پوری ٹیڑھی ہو جائے گی. بہتر ہے کہ جھوٹ سے اجتناب کریں، سچ اور حقیقت پر مبنی بات کریں، اور ایسی کوشش ہونی چاہیے کہ جب سچا معاملہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود مدد فرماتا ہے اور مشکلات آسان ہوتی ہیں. لیکن جب جھوٹ پر حرام پر ایک کام کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو وہ پوری پھر اس کی تمام چیزیں جو ہے خراب ہوتی چلی جاتی ہیں.